یہ آیت اللہ خامنہ نے آج بڑے صاف طریقے سے، یہ ساری میں نے نکال لی ہیں، یہ رائٹرز کی بھی ہے، یہ BBC کا بھی ہے، ان سب کا ایک ہی ان کا بیان ہے، اور اس نے یہ کہا ہے وی ڈونٹ تھنک اٹ ول لیڈ ٹو اینی آؤٹ کم، یہ جو ٹاکس چل رہی ہیں وٹ ول ہیپن، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو جائے. یہاں اس نے ایک اور آئی ڈونٹ تھنک نیوکلیئر ٹاکس ود دا US ول برنگ ریزلٹ، آئی ڈونٹ نو یہ کل وٹ کی ول ہیپن. اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک. اب میں نے کافی عرصے سے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایران نے بنیادی طور پر گزشتہ تقریباً 20-25 سال وار اینڈ ٹیرر کے بعد ایک خاموشی کے ساتھ اس کو انہوں نے ٹریپ کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے ایران کو تباہ کرنے کے لیے ساتھ دیا. اس نے افغانستان کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، پھر اس نے شام کے اندر جو لڑائی تھی اس لڑائی کے اندر اکثریت مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ علویوں کی حکومت تھی جو 10% تھی، بشار الاسد کا ساتھ دیا، اور وہاں پر ظلم اور بربریت، اس میں ادلب، حلب، سارا کچھ. پھر اس کے اندر حلب حزب اللہ کا والا. اب دیکھیں جب جب سب لوگ کمزور ہو گئے، جب یہ میدان صاف ہو گیا، جب صدام بھی ختم ہو گیا، جب وہ لبنان کی بھی حکومت ڈاواڈول ہو گئی، ریسنٹ بشار الاسد شام کے اندر بھی آپ نے تباہی پھیلا دی ہے، شام میں بھی کوئی کچھ نہ ہوا، تو پھر اب انہوں نے یہ کرنا، ایران کو دھمکی دینا شروع کر دیا. اس دھمکی میں آپ دیکھیں سب سے پہلے قاسم سلیمانی کی شہادت، جی وہاں جا کے امریکہ نے مارا، کسی اور نے بالکل ایسے ہی. وہ امریکہ جس کے کہنے کے اوپر انہوں نے مقتدر صدر کو وہاں سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک تھریٹ کیا ان کو. یہ کہتے ہیں ہم نے ریٹیلیٹ کیا، یقیناً کیا ہوگا ریٹیلیٹ، لیکن ظاہر بات ہے ریٹیلین وہاں جو امریکہ نے جو فوج رکھی ہوئی تھی، امریکن شہری تھوڑے تھے، جی وہ تو بلیک واٹر کے تھے، اور بلیک واٹر تو ریکروٹ کرتے ہیں افریقہ سے، پاکستان سے ریکروٹ کیے ہوئے ہیں بلیک واٹر نے لوگوں کو. اشتہار چھپے تھے کراچی کے اندر 2004 میں کہ عراق میں سپاہیوں کی ضرورت ہے، بہت زبردست کام ہے، یہ جہاں سے ریٹائرڈ فوجی جانا چاہیں، گئے تھے لوگ، بہت سارے لوگ گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں اب دیکھیں کہ وہاں پر جس وقت یہ کیا، دوسرا حزب اللہ سب سے بڑا تھریٹ تھا، کہ اب دیکھیں حزب اللہ کچھ نہیں کر رہی. لیبنان میں انہوں نے عبداللہ کے بیچارے ہمارے تو دوست تھے، ایران میں ملاقات، حسن نصر اللہ کمال آدمی تھے، لیکن آپ دیکھیں کیسے انہوں نے اس بیچارے کو شہید کیا. پھر اس کو سیکنڈ قیادت، پھر تیسری قیادت، پھر ایران کے انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا. پھر ایران نے حماس کا ساتھ دے رہا تھا، تو اسماعیل ہانیہ کو جب انہوں نے کہا، اسماعیل ہانیہ کو شریعتی اس کے اندر وہ جو دہشت گردی کے سامنے اسٹوری وہ نے دیکھا ہوا، اس کے سیکنڈ فلور میں رہتا تھا وہ، جی جہاں پہ اسٹرائک ہوئی تھی، جہاں پہ نیچے کچھ نہیں ہوا، اوپر درمیان میں اس کو ہٹ کیا، کہ اس کا مطلب نیچے ان کے اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں ایران کے اندر بھی موجود ہوں گے جنہوں نے ہٹ کیا، تو اس کے بھی ایک کیفیت پیدا ہوئی. لیکن غزہ میں جنگ وہاں جاری رہی، اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن جنگ جاری. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اب ایران نے اگر یہ کرتا ہے، تو اب اصل کوشچن آتا ہے یہ، وٹ ایف ایران کلوزز the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is انٹرنیشنل چوک پوائنٹ. اچھا اس میں ایک پوائنٹ سر ایڈ کر لیں اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ٹاکس کنکلوڈ نہیں ہوتی، تو جو آج رپورٹ آ رہی ہے CNN کی امریکن آفیشل سے کہ اسرائیل حملہ کر دے گا ایران اسی کی کا شروع کرانا ہے نیوکلیئر سائٹس. دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ ہیجمونی جو ہے نا اسرائیل نے کمی. دیکھیں میں آپ کو اگر ہو بھی جاتی ہیں ٹاکس کامیاب، مثال کے طور پہ اگر کامیاب ہو گئی، تو پھر بھی اسرائیل اسٹرائک ہی کرے گا؟ نہیں، پھر تو نہیں کرے گا، پھر تو میں نہیں لگتا کامیاب ہو. دیکھیں اس سے کہتے ہیں مکمل طور پہ سیدھے. میرے خیال ہے یہ ایرانی بڑی بہت کمال ہے مذاکرات کے اندر، اور بڑے مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہم جب ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوتے تھے تو ایک ایک لائن کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر جھگڑتے ہوتے. اچھا یہ لفظ نہیں، یہ لفظ نہیں. لیکن اب دیکھیں کہ غزہ کے اندر مستقل جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے حساب سے اب ایران کی صورت ہے. اب حوثی اس کے بھی آتا ہوں، پھر میں آتا ہوں پاکستان کے اوپر کہ ہمارے اوپر اس جنگ کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. ابھی جو ملک خاموش ہیں ان میں سے ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا، انڈونیشیا، وہ سب بڑھ جاؤ دور دور. لیکن غزہ میں یہ دیکھیں 46,707 یہ اتنے لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں، یعنی دیٹ 1 out of 50 people ان غزہ، اور ان میں سے 18,000 بچے ہیں. یہ سر مسلم امہ کے لیے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. 1,10,265 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور زخمی بڑے خوف اس طرح کے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی کچھ نہیں. 2.2 ملین پیپل آر ایکسپیرینسنگ این ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی رائز. یہ بھوک کا مسئلہ ہے، اور یہ غزہ میں ہوا ہے. صرف غزہ 1.9 ملین 19 لاکھ پیپل ان دا غزہ ہیو بین انٹرنلی ڈسپلیسڈ، گھر نہیں رہ گئے
اور بس ختم. 7 اکتوبر سے لے کے یہ جو ہے 95% آف دا پاپولیشن کے پاس گھر ختم ہو گئے. سر یہ عرب کیا کر رہے ہیں؟ $600 بلین کے معاہدے کر رہا ہے کہ $200 بلین، اور یہاں پہ بچے میں آتا ہوں ابھی عربوں کی شامت کس لیے آنی ہے. میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبائل میں سب سے جلدی ختم ہونے والا قبیلہ قریشی ہے. قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزر کے یہ قریشی کی جوتی ہے. اس میں عائشہ میری امت میں سے تیری قوم بہت جلد ملنے والی ہے. یہ پہلے تو ایران کی صورتحال ہے کیونکہ عرب چپ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا. اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے، قاتل نہیں، مقتول، اس لیے کہ چپ رہیں گے. اس میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے بھی سخت ہوگا. سوشل میڈیا یہ کون؟ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے. مقتول جہنم میں جائیں گے. اس کی اور حدیث ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو کو نہیں پتا ہوگا کیوں مارا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ تھا. اس وقت آپ نے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کی تباہی اصافت سے ہوگی جو قریب ہی آ چکی ہے. تو یہ میں آپ کو سامنے اس کی وجہ پہلے انہوں نے خاموش رہنا ایران کے اوپر، جیسے عراق کے اوپر یہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، جیسے لبنان کے اوپر یہ خاموش رہے، جیسے یہ شام کے اوپر یہ خاموش رہے، جیسے یہ لیبیا کے اوپر خاموش رہے، چپ رہے. آپ کبھی جاتے ہو اس وقت ابو ظہبی میں، دبئی میں، ریاض میں، باقی جگہ کمال. یعنی آپ اندازہ کریں دعائیں بند ہو گئی تھی فلسطینیوں کے لیے مساجد کو، مساجد نبی اور اس کے اندر خاموشی، سناٹا. اور جو عرب انہوں نے، میں نے اس دن بھی بڑی تفصیل سے شاید بات کی ہے ایک جگہ پہ کہ یہ جو ابراہم اکارڈ ہے یہ دھوکہ ہے. اچھا، یہ بنیادی طور پہ اس لیے دھوکہ ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے اس کے اندر یہودی اس لیے اپنا مال اسباب چھوڑ کے، اپنے عربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے نہیں آئے کہ ہم فلسطینیوں کو راست بنا کے دیں گے. جی، انہوں نے تو اپنی ہمیں اللہ نے کہا لینڈ کو ملت ابراہیم حنیفہ، تم ایک ملت ابراہیم حنیف، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہو جب کہ یہودی تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں گے، اب سر مسلمان ہو جائیں گے، نہیں مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ملت ابراہیم. ورنہ لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اچھا، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے یہاں سے آ کے. وہ نیل کا دریا اور فرات کا دریا کے درمیان ہم نے حکومت بنانی ہے. تو نہ وہ مانتے ہیں، نہ بیچ میں ٹرمپ اپنا چھنگنا بجا رہا ہے تو بجاتا رہے. اب ٹرمپ کی ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس نے کی ہے نا، اس سے انڈیا کے اندر بڑی، لیکن اس سے پہلے ہمارا اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ ہرمز. اچھا، ہرمز میں اب تقریباً کتنے 40 آپ دیکھیں. دو اہم پوائنٹ ہیں، ایک ہے ہرمز اور ایک ہے باب المندب. یہ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں. یہ ہے باب المندب کا علاقہ، یہ والا، اور یہ ہے ہرمز. ٹھیک ہے جی. اب یہ کونا جو ہے نا، یہ بابر اسٹیٹ آف ہرمز، یہاں سے آپ کو تقریباً دنیا کا 37% آئل گزرتا ہے. ٹھیک ہے. چین کا بھی یہیں سے گزرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چین کا تو 50%، جاپان کا بھی یہیں سے 97%. ہاں، اس کے بعد انڈیا کو گزرتا ہے، ساؤتھ کوریا کا 71%. انڈیا سب کو گزرتا ہے. سب کو نہیں گزرتا تو یورپ کا نہیں گزرتا، شام سے پائپ لائنس جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے، اور نہیں گزرتا تو امریکہ کو تو پرواہ نہیں اس چیز. اسی لیے جب 74 میں آئل ایز اے ویپن یوز کیا تھا اس نے شاہ اپنا فیصل نے، تو لائنیں کہاں لگی تھیں؟ یورپ کے بازاروں میں، پیٹرول پمپس پہ. امریکہ کو لیکن سر اگر امریکہ کا آئل نہیں جاتا تو یہاں پہ 30,000 سعودی عرب میں امریکن ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، 20,000 ان کے قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر گھوم رہے ہیں جس میں 120 جہاز. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس وقت B-52 بمبرس ہیں وہ یہاں ایران پہ لا کے کھڑے کر دیں. تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایران پہ اٹیک ہوگا اور تماشا دیکھے گی دوسری مسلم امہ. اچھا، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، نہ عرب نے کچھ کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے. یہ میدان جو ہے انہوں نے صاف کر دینا ہے. اور پتہ نہیں کب ہوتا ہے، اب جو باری لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دس از ان دی آفنگ. یہ احادیث. دوسری چیز جو تھی جو کہ میں نے اس دن بتائی تھی ہمارے ساتھ والی بات،